من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس وقت جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ لہب کی آیات ہے۔ اس سورت کا نام سورہ لہب کیوں رکھا گیا؟ اس کی تفسیر سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دیں، اس سے گزشتہ میں سورہ نصر کی جو تفسیر کی گئی تھی ہم نے اس میں ایک بات یہ بتلائی تھی کہ یہ جو سورت ہے سورہ نصر اذا جاء، اس کا جو نزول ہوا فتح مکہ سے پہلے ہے، اس لیے کہ ہم باتفاق مفسرین اور محدثین اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ۔ تو فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، آپ کی وفات 10 ہجری میں ہوئی۔ تو ہم نے اس پر ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سورت نازل ہوئی وہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے 80 دن بعد انتقال ہو گیا۔ تو بظاہر تضاد معلوم ہو رہا ہے، ایک صاحب نے پوچھا بھی تھا وہ اس مرتبہ آئے نہیں، یعنی فتح مکہ سے پہلے یہ نازل ہو رہی ہے اور حضور کی وفات تو 10 ہجری میں ہے، تو 2 سال کا عرصہ ہے نا ابھی۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اور وہ اس صورت کے نازل ہونے کے 80 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، کہ نزول تو فتح مکہ سے پہلے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس سورت کی تلاوت فرمائی ہو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھ لیا کہ اسی وقت نازل ہوئی ہے، نازل پہلے ہو چکی تھی، یعنی آپ کے تلاوت کرنے سے وہ یہ سمجھے کہ اس کا نزول پہلے ہوا۔ یہ اس کے اندر جو ہے دونوں روایتوں میں تدویق کی شکل یہ دی گئی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس سورت کی تلاوت فرمائی، تو تلاوت سے وہ یہ سمجھے کہ نزول ابھی ہو رہا، نزول پہلے ہو چکا، تو فلا اشکال، اب کوئی اشکال نہیں رہتا۔ یہ جو سورت ہے سورہ لہب، یہ بھی مکہ کے ابتدائی دور میں اس سورت کا نزول ہوا ہے۔ سورت کا نام لہب کیوں رکھا گیا؟ ظاہر بات ہے کہ آیت جو پہلی آیت ہے اس میں لفظ لہب ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام لہب رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر 5 آیات ہیں اور نزول کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لہب لکھا ہوا 111، تو نزول کے اعتبار سے وہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 111ویں نمبر پر ہے، نزول کے اعتبار سے 11ویں نمبر پر ہے۔ جو ترتیب قرآنی ہے موجودہ آپ دیکھیں گے وہاں لکھا ہوا 111، تو ترتیب قرآنی کے لحاظ سے اس کا نزول ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 111 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 11ویں نمبر پر ہے۔ 10 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس سورت کا جو سبب نزول ہے وہ کیا ہے؟ تو اس سورت میں ہم نے بتایا 5 آیات ہیں، 24 کلمات ہیں، 81 حروف مفسرین نے لکھے ہیں۔ اس آیت کا جو سبب نزول ہے وہ یہ ہے، احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی اور عزیز رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر جو قبیلے والے تھے آپ کے، ان تمام قبیلے والوں کو آواز دے دے کر آپ نے بلایا، تو تمام قبائل جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا
اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دستہ حملہ آور آ رہا ہے تو کیا میری بات کی تم تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زبان کہا بالکل، اس لیے کہ آپ سچے ہیں، ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے نزدیک قابل اعتبار، قابل اعتماد ہے، ہم آپ کی بات پر اعتماد کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے لیے ایک آنے والے سخت عذاب سے ڈرنے والا ہوں۔ ایک عذاب آنے والا ہے، اور وہ عذاب سخت ہے، میں اس عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، تم کو نجات کا راستہ بتلانے والا ہوں، اپنے بچنے کی تدبیر کر لو، میں کھلم کھلا تم کو خبردار کر رہا ہوں۔ تو وہاں تو ابو لہب بھی تھا، چونکہ قریش میں ہے، حضور کے رشتہ داروں میں سے ہے۔ بھئی ابو لہب جو ہے وہ رشتے کے اعتبار سے چچا ہوتا ہے، تو وہ بھی تھا، اور بھی قبیلے کے لوگ تھے۔ تو ابو لہب نے کیا کہا؟ ابو لہب بڑا آگ بگولا ہو گیا، ابو لہب جو ہے بالغصوں میں سرخ ہو گیا۔ لہب کے معنی آتے ہیں آگ کا شعلہ، چونکہ وہ خوبصورت بھی تھا، اور جو مزید غصے ہوا تو اس کے رخسار گویا کیسے ہو گیا؟ جیسے سرخ، جیسے آگ ہو۔ تو یہ بڑا آگ بگولا ہو گیا اور انتہائی مخالفانہ انداز میں ہاتھ جھڑک کر کہنے لگا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، ہمیں اسی مقصد کے لیے جمع کیا تھا۔ تبا لک سائر اليوم الہذا دعوتنا، کیا تم نے اسی لیے ہمیں دعوت دی تھی، اسی لیے ہمیں بلایا تھا، اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ بڑھ دیے گا بہت الٹی سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کہنے لگا، بڑا غضبناک ہوا۔ لیکن وہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے حلم کا اعلیٰ درجہ، آپ بڑے حلیم، بڑے صبر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا عفو اور ہمتاً حلم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات، اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے، وہ کہتا رہا۔ اچھا، اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ بھی بڑی خطرناک عورت تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید ترین دشمن تھی، وہ راستوں میں کانٹے بچھا دیتی تھی، لکڑیاں ڈال دیتی تھی، یعنی انتہائی ضد تھی۔ ابو لہب کو بھی ضد تھی، اور اس کی بیوی ام جمیل، اس کو بھی اسی طرح کی ضد تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تلے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس نے کہا نا تبا لک، آپ ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو، اور وہ ہاتھ پھینک پھینک کے کہہ رہا تھا، خداوند قدوس نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور گویا کہ اس کا جملہ اسی پر لوٹا دیا گیا۔ اس کا جملہ تبت یدا، تیرے ہاتھ ہلاک ہو۔ دیکھو ید کے معنی ہاتھ کے آتے ہیں عربی زبان میں، لیکن بسا اوقات انسان کے جسم کا کوئی حصہ ذکر کر کے اس کی پوری ذات مراد لی جاتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ لفظ تو ید آیا ہے، اس کے معنی ہاتھ کے ہے، تو ہاتھ ہلاک ہو، تو ید سے مراد معنی تو ہاتھ کے ہے، مراد پوری ذات ہے، اس کا پورا وجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس نے جو الفاظ اپنی زبان سے نکالے وہ اسی پر الٹ دیے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تباہی، ہلاکت اور بربادی نہیں، بلکہ ہلاکت اور بربادی تیرے ہی لیے ہو، تیرے لیے اور تیری بیوی کے لیے، تم دونوں تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ گویا کہ اس میں پیشین گوئی کر دی گئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے ان کے لیے پیشین گوئی ہے، اور ان کو متنبع کر دیا گیا۔ لیکن جب آدمی ضد پر کمر بستہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کتنی ہی حق بات بتلاتے رہو، مانتا نہیں ہے پھر، چونکہ ضدی ہوتا ہے آدمی، ضدی مزاج، کچھ بھی کہے تو وہ اپنی ہٹ پر رہتا ہے، بات چاہے غلط بھی ہو، یعنی وہ جو جمع ہوا ہے وہ غلط جمع ہوا ہے، لیکن وہ جمع رہے گا پھر بھی، نہ نکل گئی تو نکل گئی۔ خیر، اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس صورت کو نازل فرمایا۔ ابو لہب کا خاندانی رشتہ میں نے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے چچا ہیں۔ ام جمیل اس کی بیوی کا نام ہے، اور اصل اس کا نام عبد العزا تھا۔ عزا، لات، منات، یہ دیوی دیوتا ان کی پوجا ہوتی تھی، اس کی طرف اس کا اصل جو نام ہے وہ یہ ہے، عزا کا بیٹا، حالانکہ بیٹا تو اللہ کا ہے اصل میں۔ تو یہ اس کا اصل جو نام تھا وہ یہ اس کے ابو لہب جو ہے اس کی کنیت ہے، اور لہب کا معنی آپ کو میں نے بتا ہی دیے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مجمع میں پہنچ جاتا تھا اور ابے تبے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ سے کچھ یہ بکواس کرتا تھا۔ حد یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کنکر پتھر بھی مارتا تھا یہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھیے، آپ کی قوت برداشت دیکھیے، آپ کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ پتھر بھی مار رہا، آپ خاموش ہیں، کچھ نہیں کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابو طالب کے زیر تربیت تھے آپ، یعنی آپ ان کی کفالت میں تھے، تو وہ بھی چچا تھے۔ مالی اعتبار سے ابو لہب کے پاس بہت مال تھا، حضرت ابو طالب جو تھے ان کے پاس مال نہیں تھا اتنا، وہ اس مالی اعتبار سے کمزور تھے ابو لہب کے مقابلے میں۔ چونکہ عبد المطلب جو تھے وہ قریش کے سردار تھے، تو وہ سرداری منتقل ہو گئی ابو لہب کی طرف، تو یہ قوم کے سردار بھی، اور پھر اللہ نے اس کو مال بھی دیا۔ تو جب اس کو عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو کہتا تھا میرے پاس تو بہت مال ہے، میں تو مال دے کے چھٹکارا حاصل کروں گا، مجھے تو مال ملا ہوا ہے، میں تو مال دے کر چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ لیکن اس کو بڑی ضد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، یہ جو دونوں ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم، نبوت سے پہلے عتبہ عتیبہ یہ دونوں ابو لہب کے لڑکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹے سے ہو گیا تھا، ایک کا عتیبہ سے، ایک کا عتبہ سے، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یہ جو ابو لہب تھا، چونکہ اس کے دل میں تو دشمنی بیٹھ چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ اپنے بیٹوں کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم اپنا باپ کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو دونوں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو فوراً طلاق دے دو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک جگہ مجلس تھی، عتیبہ جو تھا یہ بڑا بے حیا تھا، باپ کی طرح بہت ہی بے حیا تھا۔ تو اس بے حیا نے اسی مجمع میں جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نام لے کر طلاق دے دی۔ آپ دیکھیے کہ دیکھو نبی کو کیسے کیسے آزمایا جاتا ہے، اللہ کی طرف آزمائش، صدمے پہنچائے جاتے ہیں نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت، آپ کچھ نہیں بولے، خاموش رہے۔ دوسرا جو عتبہ تھا اس نے بھی طلاق دے دی، دونوں نے طلاق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کس کے؟ عتیبہ کے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی حرکتیں دیکھی اور اس نے مجمع میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی توہین کر رہا ہے، حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ، ظاہر بات ہے کہ نبی کی زبان سے جملہ نکلے اور اللہ اس کو پورا نہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر ایک کتے کو مسلط فرما دے۔ چنانچہ یہ ملک شام کا سفر کر رہا تھا، یہ عتیبہ
تو ملک شام کا جب سفر کر رہا تھا تو رات کو جب یہ لیٹا سفر کے دوران پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر آیا اور وہ قافلے والوں کو سونگتا پھر رہا. آپ اندازہ لگائیے, سونگتا پھر رہا. جب وہ عتیبہ کے پاس پہنچا اس نے سونگا, اس نے کہا یہی ہے عتیبہ. بھئی اتنے مجمع میں تو کسی کو بھی شیر پھاڑ سکتا, لیکن وہ سونگتا پھر رہا. تو شیر اس کا پیچھا کر رہا. آخرکار شیر نے اس کو پھاڑ دیا, اس کا کام تمام کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ, ظاہر بات ہے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا, اس عتبہ کو اس شیر نے پھاڑ دیا. اب آپ کہیں گے صاحب حضور نے فرمایا کتا مسلط فرما دے, تو اصل یہ ہے کہ اس کو جو ہے من جانب اللہ کوئی کسی عذاب میں وہ گرفتار ہو جائے. تو چنانچہ وہ چاہے شیر ہو یا کتا ہو, بہرحال اللہ کی طرف سے دنیا ہی میں اس کو یہ سزا ملی کہ اس کو پھاڑ ڈالا شیر نے. تو بہرحال دونوں کو طلاق ہو چکی. ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ صدمہ تو ہوتا ہی ہے باپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کر دیا گیا, ہاں اب یہاں ایک مسئلہ سنتے جائیے گا. آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت رقیہ ام کلثوم اور عتیبہ اور عتبہ تو کافر ہیں, تو کافر سے نکاح کیسے کر دیا؟ کافر سے تو نکاح نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جائز تھا. کافر سے نکاح کی جو حرمت ہے وہ بعد میں قرآن میں نازل ہوئی, اس کے بعد نہیں کیا. تو پہلے کا واقعہ ہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا. جب نبوت سے سرفراز کر دیا گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا یکے بعد دیگرے نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے ذو النورین, دو نور والے, یہ دو نور والے لقب کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی یکے بعد دیگرے, ایک کا انتقال ہو گیا دوسری سے کبھی آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا. یہ شرف 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین موجود ہے, ان میں یہ جو شرف حاصل ہے وہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. گویا کہ دوہرے داماد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ خوبی اور یہ سعادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں تھی. بہرحال پیغمبر کی دو صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں آئے تو بڑی سعادت کی بات ہے. تو ان لوگوں کی ان کی عتیبہ اور عتبہ کی تو بدبختی اور شقاوت کی بات کہ تکلیف پہنچائی, لیکن اللہ نے ویسی راحت دے دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا تو اللہ نے راحت دی. ویسا اعلیٰ درجے کا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں عنایت فرما دیا, تو گویا کہ یہ سعادت ان کو ملی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. اس ابو لہب نے اندازہ لگائیے آپ کی دشمنی میں ایسا بائیکاٹ کر دیا کہ بائیکاٹ کر دیا جائے, کوئی ان سے مال نہیں خریدے گا, کوئی ان کے جو قافلہ آئے گا اس سے مال نہیں خریدا جائے گا صحابہ سے, جیسا آج کل اعلان ہو رہے. بائیکاٹ کر دیا گیا, کوئی ان سے مال نہیں خریدے گا. اگر خریدے گا, یہ اگر مال خریدے تو ان کو 4 گنے نفع پر دینا, 4 گنا نفع ان سے وصول کرنا. اس طرح کی شرائط اعلان کر دیا گیا. اب ظاہر بات ہے یہ جو قبیلے والی نسبی, ایک تو نسبی ایک قبائل کی جو نسبت ہوتی ہے نا, وہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اس کا نظارہ تو ہم بھی کرتے ہیں. بعض جگہ دیکھا ہوگا آپ نے, بعض برادریاں کسی ایک چیز پر جمع ہو جاتی ہیں سب, یہ آپ دیکھتے ہو. تو وہاں قبائل کا چکر تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان کر دیا, یہ ہو یا ان کے ماننے والے ہو یا ان کے پیروی کرنے والے ہو, ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. چنانچہ تعلقات منقطع کر دیے گئے کہ کوئی بنی ہاشم میں ان سے نکاح نہیں کرے گا, کوئی ان کے ساتھ نکاح کا کوئی معاملہ نہیں کرے گا,
کوئی میل جول نہیں رکھے گا، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ان سے نہیں کیا جائے گا. اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے لیے کہا گیا کہ ان کو قتل کر کے ہمارے حوالے کریں. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں نے بتایا ابھی ابو طالب کمزور تھے ابو لہب کے مقابلے میں، یہ چونکہ سرداری اس کے حصے میں آئی تو چھپے رہتے تھے. تقریباً 3 مہینے کا عرصہ اس طرح گزرا. بڑی سخت ضیق اور پریشانی کے عالم میں وہ اوقات گزرے. ایک گھاٹی ہے، اس کا نام ہے شعب ابی طالب. اس گھاٹی کے پیچھے، اس پہاڑی کے پیچھے جو ہے وہ چھپا رہے فقر و فاقے کے عالم میں، نہ کھانے کا پتہ نہ پینے کا پتہ. یعنی اس نے چونکہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا 3 مہینے نہیں 3 سال مسلسل، 3 سال مسلسل بڑی تنگی کے بڑے سخت حالات اور بڑے صبر آزما حالات گزرے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے پہاڑ تھے، بائیکاٹ کر دیا کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن جمے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دے کر بھیجا گیا تھا آپ اس پر جمع رہے، حتیٰ کہ دیکھ لیا آپ نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا، سب کچھ سارے جو حالات تھے سب چھٹ گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ضیق کی زندگی، بہت تنگ کر دیا انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دم پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو آپ کے متعلقین ہیں ان کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دشمنی کا یہ عالم. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا، ان کے قوت برداشت کا آپ اندازہ لگائیے. کس چیز سے؟ جب مکہ فتح ہوا نا، تو مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ اس کے 2 بیٹے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ کس کے؟ ابو لہب کے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ کہا گیا کہ ان کے بیٹے یا پوتے، ایک بیٹے کا تو وہ پھاڑ دیا گیا تھا، اس کو تو شیر نے پھاڑ دیا، وہ تو ختم ہو گیا، اور اس کے خاندان کے اور بھی افراد تھے، ایک لمبا خاندان چلا اس کا. تو خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بھتیجے جو ہیں وہ ابو لہب، ان کے بیٹے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کہنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تلاش کے لیے گئے. تو جب تلاش کے لیے گئے تو بیٹا مل گیا، تو اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے. حضور پاک علیہ السلام کے سامنے جب ان کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا. آپ کی مروت دیکھی اعلیٰ درجے کی، یعنی دشمنی کس درجے تھی، لیکن آپ کے اخلاق کریمانہ دیکھیے، آپ نے اسلام پیش کیا. اور اسلام جب پیش کیا تو فوراً اسلام قبول کر لیا، فوراً اسلام پہ قبول کر لیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے چچا کے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اور وہ دعا میری اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ قبول ہو گئی، تم اسلام کے اندر داخل ہو گئے. چنانچہ وہ اسلام لے آئے. اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے، ہمارا کوئی دشمن ہو اور وہ سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ذرا سا سوچ کے دیکھیے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ لگائیے. اچھا وہ تو اسلام میں داخل ہو گیا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اطلاع اس کی والدہ کو ہوئی، کس کو؟ ام جمیل. وہ تو بڑا گھٹی کہ اچھا میرے بیٹوں کو گمراہ کر دیا. ابن اسحاق کی روایت ہے یہ
کہ جب ام جمیل کو اس بات کی اطلاع ہوئی، خبر ملی کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، کہنے لگے اچھا انہوں نے تو میرے بیٹے کو جو ہے گمراہ کر دیا۔ چنانچہ یہ ایک پتھر لے کر گئی کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچلوں، ختم کر دوں گی آج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فکر لائق ہو گئی، یہ تو کئی حضور کو جو ہے پتھر مارے گی تو تکلیف پہنچائے گی، حضور تو نماز میں۔ فارغ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ حضور ایسا ایسا واقعہ ہے کہ ام جمیل آ رہی ہے، پتھر لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈرو مت، انہا لن ترانی، وہ مجھے نہیں دیکھے گی، وہ مجھے دیکھے گی نہیں۔ وہ حرم میں داخل ہوئی، پتھر لیے ہوئے ہے، بڑے جذبات میں۔ اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نظر آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے۔ وہ ام جمیل کہتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہتی ہے کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ کہ دیکھ لو۔ وہ چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مجھے زخم نہیں پہنچا سکتی تھی، ایک فرشتہ مجھے ڈھانپے ہوئے تھا، ایک فرشتہ تھا اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھا جو مجھے ڈھانپا ہوئے تھا، تو مجھے کیسے تکلیف پہنچا سکتی تھی؟ تو مطلب آپ اندازہ لگائیے اس درجے دشمنی پر ضد میں اڑی ہوئی تھی۔ اب انجام سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں۔ جب غزوہ بدر ہوا تو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے، جو بڑے متمول مالدار قسم کے تھے وہ مارے گئے۔ ابو لہب نہیں گیا تھا، یہ بڑا ہوشیار تھا، تو چونکہ وہ کچھ کو قید کر لیا گیا تھا، کچھ مارے گئے تھے، لیکن ابو لہب کو معلوم تھا کہ اگر میں شریک ہو گیا تو بچوں گا نہیں، تو وہ اس خوف سے اس جنگ میں شریک نہیں ہوا اور بجائے اپنے کسی اور کو بھیج دیا اس نے۔ واقعہ بدر کے 7 دن بعد مکے میں طاعون کی ایک گلٹی نکلی اس کے، ابو لہب کے۔ طاعون ایک بیماری ہوتی ہے، اس کے ایک تھوڑا سا ایک گلٹی نکلی تو وہ زہریلا ایک دانہ نمودار ہوا، اور وہ جو دانہ نمودار ہوا یہ بیمار پڑ گیا۔ گھر والوں نے بھی کہ کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، دیکھو گھر والوں کا حال کہ کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، ایک طرف ڈال دیا، اسی میں یہ مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی، کوئی نہیں آیا اٹھانے کے لیے، کوئی پاس نہیں آیا، 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی۔ چنانچہ 3 دن کے بعد کچھ حبشیوں سے اس کی لاش کو اٹھوایا، انہوں نے ڈنڈوں سے پیروں سے لاش کو گھسیٹ کے چکے، بدبو پیدا ہو گئی تھی، سڑان پیدا ہو گئی تھی، تو ڈنڈوں سے اس کی لاش کو ایک گڑھا کھود کر ڈال دیا گیا، اس پر پتھر مار دیے گئے، دبا دیے گئے۔ دیکھا اللہ نے انجام دکھا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا تبًّ لک، آپ کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی بد دعا کر رہا تھا، اللہ نے وہ بد دعا اسی پر لوٹا دی۔ خداوند قدوس نے انجام دنیا میں دکھلا دیا، اور اہل مکہ نے اس انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ہوا انجام۔ اس کی بیوی کا، چونکہ اس کی بیوی جنگل سے لکڑیاں لے کر آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی، کانٹے ڈال دیتی تھی، حضور کو تکلیف پہنچاتی تھی، یعنی ہر وہ عمل کرتی تھی جس سے حضور کو تکلیف پہنچے۔ چنانچہ ایک دن ام جمیل خود جنگل جاتی ہے اور کانٹے اکٹھے کر کے لاتی ہے۔ مقصد وہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالنا، آپ کو تکلیف پہنچانا، تو گٹھر باندھ کر کے لاتی ہے۔ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر
اور مسجد حرام کے راستے میں بچھا دیتی ہے۔ ایک دن کیا ہوا، یہ گٹھر لے کر کے آ رہی تھی، راستے میں تھک گئی تو ایک پتھر تھا، اس سے ٹیک لگا لی، سہارا لیا تاکہ کچھ آرام سے مل جائے۔ تھکی ہوئی تو تھی ہی، یہ آگے چلی، وہ گٹھر نیچے گرا اور وہ جو اس کے اندر رسی بندھی ہوئی تھی، وہ رسی اس کے گلے میں پھندے کی طرح پھنس گئی۔ وہ رسی اس کے گلے میں پھندے کی طرح پھنس گئی، اور جب وہ پھنس گئی اسی میں اس کا انتقال، اسی میں اس کا کیا ہوا، اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کوئی بچانے والا نہ ملا، وہ اس طرح کے گھٹا گلا رسی سے اور مر گئی۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دونوں کا انجام دکھلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں ایک کالم ہے مسائل السلوک کے نام سے، اسی صورت کے تحت میں لکھا ہے، کیا نام ہے، مسائل السلوک کے تحت میں، کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو ستانا نہیں چاہیے، اس کا بدلہ پھر اللہ لیتے ہیں۔ انبیاء ہو، اولیاء ہو، صالحین ہو، کبھی ان سے دشمنی اور کبھی ان سے بیر نمت رکھو، پھر اللہ کی طرف سے جو ہے بدلہ لیا جاتا ہے۔ بہرحال انجام دیکھ لیا گیا کہ دونوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو دنیا میں عبرت بنا دیا۔ اس وقت جو لوگ موجود ہیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ بہرحال دشمنی نہیں کرنی چاہیے کسی۔ ایک مسئلہ اور سنو، ابو لہب اس کا کفر پر مرنا احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے، قرآن کی آیت سے بھی اشارہ ہی نکلتا کہ اس کا انتقال کفر پر ہوا۔ تو اگر جس کا یقین معلوم ہو تو اس کے لیے تباہی اور ہلاکت کی بد دعا کر سکتے ہیں، اور جس کا علم یقینی نہ ہو اس کے لیے یقینی طور پر اس کو کافر قرار دے کر بد دعا نہیں کی جا سکتی۔ بات آئی سمجھ میں؟ جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو تو اس کو کہیں گے یہ جہنمی ہے، جس ابو لہب کا معاملہ ہوا ہے نا۔ ہم کسی اور کو جہنمی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ بھئی ایک کافر ہے، اس کا انتقال کفر پر ہو، ایمان پر ہو، ایمان لے آئے، ہمیں تو پتہ نہیں، تو اس لیے ان کو جہنمی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے۔ تائید کے ساتھ ہو سکتا ہے بعد میں ایمان لے آئے۔ جن کا جہنمی ہونا روایت سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے ان کو تو کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی، ہمیں بتایا، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ باقی اور کسی کے متعلق آپ یقینی طور پر کہیں تو کہہ نہیں سکتے۔ بہرحال یہ پس منظر تھا، یہ حالات تھے۔ اسی پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور دونوں کا انجام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو دکھلا دیا۔ بہرحال یہ سورت نازل ہوئی، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ ابو لہب میں نے بتایا نا، جھٹک جھٹک کر ہاتھ کو کہتا تھا، حضور کے لیے تباہی کی، بربادی کی، اور مختلف الفاظ ہاتھوں کو جھٹک جھٹک کر کہتا تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ تباہ اور برباد، ٹوٹ جائے اس کے ہاتھ۔ مراد اس کی ذات ہے، ید کے معنی میں نے بتایا کہ ہاتھ کے ہاتھ ہے، لیکن مراد جو ہے وہ اس کی ذات ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے حق کو دبانے کی کوششیں کی، لیکن حق دبا نہیں، وہ خود دب گیا، اس کو دبا دیا گیا۔ اللہ نے حق کو سربلندی عطا فرمائی۔ لہذا کوئی آج بھی حق کو دبانے کی کوشش کرے گا، حق دبے گا نہیں۔ وقتی طور پر تھوڑا سا انحطاطی کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن ہمیشہ حق اوپر ہی رہتا ہے۔ وقتی طور پر حالات آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے تاکہ ہم سدھریں۔ بھئی حالات آئیں گے تبھی ہم سدھرتے ہیں، اس سے پہلے تو ہم سدھرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس لیے حق کو دبانے کی جو بھی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی
حق کو سربلندی عطا فرماتا ہے، دبانے والے کو دبا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دین پر قائم رہیے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ اسلام کا جو ہے وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے حق کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سرداری کو ہمیشہ کے لیے میٹ دیا، ختم ہو گئی اس کی سرداری۔ جو سردار بنتا تھا، جو یہ کہتا تھا میں پیسے دے کر عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا، کہاں گیا وہ پیسہ کہاں گیا؟ ذرا سی پھنسی نکلی نا، اسی میں تو اس کا انتقال ہوا، تو اس پھنسی کا علاج تو کر نہ سکا وہ۔ بھئی اگر اس کے پاس پیسہ تھا تو اس پیسے سے اس پھنسی کا علاج کرا لیتا، نہیں کرا سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرنا چاہے، کسی پر عذاب بھیجنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، نہ طاقتیں روک سکے، نہ مال روک سکتا ہے، نہ تمہاری مالداری اور نہ تمہاری حکومت ہے اس کو روک سکتی ہے، نہیں روک سکتی ہے۔ تو بہرحال وہ پیشین گوئی بالکل برحق ہو، اللہ نے اس کو سچا کر کے دکھا دیا۔ تو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی۔ مال و دولت، عزت، وجاہت، سرداری کچھ کام آئی، کچھ کام نہیں آئی۔ نہ مال کام آیا، کیسا گل سڑ گیا، بدبو پیدا ہو گئی، حبشیوں سے اس کو ڈھکیل کر کے جو ہے گڑھے میں ایسی دبا دیا گیا، تو نہ مال کام آیا، نہ دولت کام آئی، نہ عزت و وجاہت، حسب و نسب، کوئی چیز اس کو اس دنیا میں اس کی ہلاکت سے بچا نہ سکی اور نہ قیامت میں بچا سکتی۔ سب تباہ اور برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں دکھلا دیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نہ پھر یہ بھی اللہ نے دکھا دیا، دنیا میں یہ بھی ہو گیا، لیکن اس کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، یہ بھی اللہ نے دکھلا دیا۔ یہ بھی خدا بند قدوس نے دکھا دیا کہ دیکھو باپ کا کیا حال ہوا، حشر ہوا، اور بیٹوں کا کیا حشر۔ دوسری پیشین گوئی یہ ہوئی، یعنی دنیا میں تو ہے ہی، آخرت میں سیصلی نارا ذات لہب، آخرت میں کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دہکتی ہوئی دنیا میں تو عذاب دیکھ لیا اللہ کا کہ وہ تباہ اور برباد ہو گیا، اور آخرت میں کہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عنقریب اس کو کون سی آگ میں ڈالیں گے؟ عنقریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ مراتہ، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، ایک ایسی آگ میں جس کے شعلے بلندی کو چھو رہے ہوں گے، اس آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی ڈال دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت، بغض کی آگ بھری ہوئی تھی۔ تو اس نالائق عورت کا یہ شیوہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتی تھی؟ حمالۃ الحطب، جو جنگل سے خاردار لکڑیاں چن کر لایا کرتی تھی، حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے، حضور کو زد پہنچانے کے لیے یہ لکڑیاں کا گٹھر لایا کرتی تھی، رات کو آپ کے راستوں میں بچھانے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچے، آپ کو اس سے ایذا ہو، تو اس کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی۔ دیکھو یہ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا، آخرت میں بھی ہوگا کہ اس کے گلے میں توق پڑا ہوا ہوگا۔ جیسے دنیا میں توق پڑا رسی کا، وہ اس میں ہلاک اور تباہ اور برباد ہو گئی، اسی طرح آخرت میں جہنم میں اس کے گلے میں توق پڑا ہوا ہوگا، کبھی ادھر کھینچا جائے گا، کبھی ادھر کھینچا جائے گا، لوہے کی زنجیروں کا توق ہوگا، کبھی ادھر کھینچا جائے گا، اور کھینچ کر گھسیٹتے پھریں گے فرشتے، دردناک عذاب دیا جائے گا اور گھسیٹتے پھریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ خداوند قدوس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کا انجام اس دنیا میں دکھلا دیا، اور آخرت میں وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں پائیں گے۔ دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار ہوا، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرما۔ کسی سے دشمنی مت رکھو، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبین ہیں، جو
آپ کے نقش قدم پر چلنے والے علماء اور صلحاء ہیں، ان سے بھی کوئی دشمنی کوئی بیر مت رکھو، اگر رکھو گے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان اپنا ہی کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ رب کریم بہت گناہگار ہے، بہت خطا کار ہے، خدا بند قدوس یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ جو اس وقت عذابات آ رہے ہیں یقیناً ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ رب کریم ہمیں اس سے نجات دے دیجئے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دیجئے۔ رب کریم ہم تیرے بندے ہیں، جیسے بھی ہیں، خدا بند قدوس خراب ہے، تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ تجھے ماننے والے ہیں۔ رب کریم آپ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، لیکن رب کریم تیری ذات تو بڑی رقیب ہے، بڑی قریب ہے۔ خدا بند قدوس ہم اپنے گناہوں کا اقبال کرتے ہیں، ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، ہم مجرم ہیں، اے اللہ معاف فرما دے۔ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، کوئی معاف کرنے والا نہیں، کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ خدا بند قدوس ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ خدا بند قدوس تو ہمارا امتحان نہ لے، اے اللہ ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں، خدا بند قدوس ہمارا امتحان نہ لیجئے، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو چاروں طرف اس وقت ظلم ہے، خدا بند قدوس تو ہماری حفاظت فرما۔ جو لوگ اے اللہ اس زد میں آ چکے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما۔ کتنوں کے مکانات کو توڑ دیا گیا، اے اللہ گھر سے بے گھر کر دیا گیا، کاروبار ختم کر دیا گیا، دکانوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ رب کریم تو ان کی حفاظت فرما، غیب سے ان کی مدد فرما۔ دشمن دندنا رہا ہے، اعلان پر اعلان کر رہا ہے، خدا بند قدوس تیری پکڑ تو بڑی سخت ہے، اے اللہ تو ہی ان سے بدلہ لے لیجئے۔ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہمیں ہر اعتبار سے کمزور ہے، اے اللہ ہر اعتبار سے کمزور ہے، تو مدد فرما، تو مدد فرما، غیب سے اعانت فرما۔ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، تیری مدد کے محتاج۔ اے اللہ ہم کیسے بھی ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، کیسے بھی ہیں تیرے بندے۔ اے اللہ ایک بچہ اگر کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے، ماں اگر اس کو دیکھ لے تو ماں کی ممتا محبت میں اپنے اس بچے کو جلدی سے اٹھا کر اسی کیچڑ میں سنے میں کو اے اللہ سینے سے لگا لیتی ہے۔ خدا بند قدوس اس ماں کے اندر، اس ماں کے دل میں محبت ڈالنے والے تو آپ ہی ہیں۔ آپ کی محبت کروڑوں اور اربوں ماؤں سے بڑھ کر ہے۔ اے اللہ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہوں کی دلدل سے نکال کر اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجئے۔ بہت گناہ کیا، رات دن گناہ میں گزر جاتے ہیں، خدا بند قدوس ہاتھ سے بھی گناہ ہوئے، آنکھوں سے بھی گناہ ہوئے، پیروں سے بھی گناہ ہوئے، جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں جس سے گناہ نہ ہوا، لیکن رب کریم آپ سے بڑا کریم اور رحیم کوئی نہیں ہے، بس معاف فرما دے، معاف فرما دے، عفو اور درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ عفو اور درگزر کا معاملہ فرما، ہم میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، نہ اتفاقیوں سے حفاظت فرما۔ مسلمانوں کو اے اللہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے والا بنا، نمازوں کا پابند بنا دے، آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، الفتیں اور محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ عداوتوں اور دشمنیوں کو دور فرما دو۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں ان تمام سے ہماری حفاظت فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اور ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔